یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین دو سے زیادہ ہوں، تو ان کے لیے دو تہائی ہوگا ما ترک جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ واحدہ، اور اگر ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے آدھا ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ان میں سے السدس چھٹا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے۔ مَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، جو میت نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو، یعنی میت کی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو ماں کے لیے تیسرا ہوگا، ماں کے لیے ایک تہائی ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی ہوں تو ماں کے لیے چھٹا ہوگا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی یا قرض کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ تمہارے قریب ہے نفع میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے، خوب حکمت والے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف ہوگا اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور تمہارے لیے نصف ہوگا اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے ربع ہوگا، چوتھائی ہوگا۔ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو انہوں نے چھوڑا، وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی یا قرض کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے چوتھائی ہوگا جو تم نے چھوڑا، اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی ہوگا جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان کے لیے آٹھواں ہوگا جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد یا قرض کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایک مرد ہے اور اس کے وارث ہیں کلالہ، او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کوئی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ زیادہ ہوں اس سے
تو ان میں سے تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی کے اندر، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جو کی گئی یا قرض کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہ دیا جائے، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے بڑے بردبار ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو اللہ داخل فرمائیں گے ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو اللہ داخل کریں گے آگ میں اور اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے میراث سے متعلق، اور میراث سے متعلق جو احکامات ہیں یہ ایک مستقل عنوان ہے، علم المیراث، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، عن قریب میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ عن قریب مجھے اٹھا لیا جائے گا، پھر دو بندوں میں میراث میں اختلاف ہو جائے گا، کوئی ان کو مسئلہ بتانے والا بھی نہیں ہوگا، ایسا وقت آنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آدھا علم ہے۔ تو علم المیراث یہ انتہائی اہمیت کا حامل مضمون ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہوتے ہی اس کی اپنی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، چاہے کتنی ہی مالیت کا مالک کیوں نہ ہو، مرتے ہی روح نکلتے ہی اس کے ورثاء اس کے مالک بن جاتے ہیں، میت کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے کفن دفن کا خرچ، جس میں حد سے زیادہ اسراف بھی نہیں ہوگا اور بالکل ردی بھی نہیں ہوگا، متوسط درجے کا کفن ہوگا، اگر کوئی اپنا عزیز نہ ڈالے تو سب سے پہلے دفن کا انتظام ہوگا، اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی جائے گی، بندوں کا جو قرض اس کے ذمے ہے اور واقعتاً موجود ہے، اس پر گواہ ہیں یا وہ تحریر شدہ ہے یا اس نے بتایا ہوا ہے، تو قرض کی ادائیگی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر وصیت کو پورا کیا جائے گا 1/3 کے اندر، پورے مال کے 1/3 میں وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو مال بچ جائے گا وہ ورثاء میں شرعی طریقے سے تقسیم ہوگا۔ تو تقسیم کا کیا طریقہ ہے جو قرآن کریم میں یہاں ارشاد موجود ہے وہ اختصاراً عرض کر دیتا ہوں، اور یہ ایک مستقل عنوان ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس فن کو انشاءاللہ بطور فن کے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وصیت فرماتے، وصیت کا لفظ ویسے تو مرنے کے بعد کے لیے ہوتا ہے، لیکن وصیت کا لفظ یہاں استعمال فرمایا یہ تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ دیکھو نا، زندگی میں بچے اگر ماں باپ کے زیادہ فرما بردار نہ بھی ہوں تو مرنے کے بعد ماں باپ کی باتوں کی لاج رکھتے ہیں، کہتے ہیں والد صاحب نے یہ کہا تھا، والدہ نے یہ کہا تھا، وصیت کر کے گئے ہیں۔ تو وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، پرزور حکم کو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ تمہیں تاکیدی حکم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے
دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، بیٹے کو 2 گنا ملے گا، بیٹی کو 1 گنا ملے گا، یہ ضابطہ ہو گیا۔ اس میں پھر نہ تہائی ہے، نہ ثلث ہے، نہ سدس ہے، نہ سمن ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے اولاد میں بچے اور بچیاں ہوں گے بس اسی حساب سے تقسیم ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں، تو ہم اس پورے مال کے 6 حصے بنائیں گے، کیونکہ ایک بیٹے کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، تو ہم یہ سمجھیں گے 2 بیٹے اصل میں 4 ہیں، 2 بیٹوں کو ہم 4 میں شمار کریں گے، اور 2 بیٹیاں ہیں تو 4 حصے بیٹوں کی وجہ سے اور 2 حصے بیٹیوں کی وجہ سے، کل ہم 6 حصے بنا دیں گے، 2 حصے بیٹوں کو دے دیں گے، 4 بیٹے لے جائیں گے اور ایک بیٹی کو دے دیں گے، تو 6 حصے پورے ہو جائیں گے۔ تو جتنے بھی مرد عورتیں ہیں، ایک مرد کو 2 فرض کر کے حصے بنا لو، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے تو بھائی کو 2 گنا دینا ہے، بہن کو 1 گنا، تو کل 3 حصے کرو، 2 حصے بھائی کو دے دیں گے اور 1 حصہ بہن کو دے دیں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن اگر بھائی موجود نہیں ہے، بچیاں ہیں اور بچہ کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو وہ میت کے مال کے 2/3 لے لیں گی۔ 2/3 کا مطلب ہے پورے مال کے 3 حصے کرو، 2 حصہ ان بیٹیوں کو دے دو، جبکہ ان کے ساتھ ان کا بھائی موجود نہیں ہے، وہ آپس میں پھر برابر تقسیم کریں گی۔ 2/3 کا مطلب ہے مثلاً 3 لاکھ روپیہ ہے تو 2 لاکھ اس کا 2/3 ہے، پورے مال کے 3 حصے کرو، 9 لاکھ ہے تو 6 لاکھ اس کا 2/3 ہے، پورے مال کے 3 حصے برابر کر کے 2 حصے ان بچیوں کو دے دیے جائیں گے، وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بچیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، جو میت نے چھوڑا ہے اس میں ان کے لیے 2/3 ہوگا۔ یہاں ہر چیز میت کی طرف منسوب ہوگی، یاد رکھیے، جو میت نے چھوڑا ہوگا۔ اور اگر بھائی بھی نہیں ہے، ایک بیٹی موجود ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بچی ہے کسی کی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہوگا، میت کے مال میں سے آدھا ہوگا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ باقی کدھر جائے گا، تو باقی کو نہیں چھیڑنا ہے، جتنا یہاں لکھا ہوا اس کو سمجھیے، باقی کے لیے انشاءاللہ تفصیل سے جب کبھی عرض کروں گا، پھر صورت مسئلہ بنایا جاتا ہے، میت بنایا جاتا ہے، پھر یہ بات تفصیل سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر میت کے والدین ہیں تو اور اولاد بھی ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ملے گا، پورے مال کے 6 حصے کرو، مثلا 6 لاکھ ہیں تو اس کے ہم نے 6 حصے کیے، 1 لاکھ ہو گیا تو 1 لاکھ ماں کو مل جائے گا، 1 لاکھ باپ کو مل جائے گا، یہ پورے مال کا سدس ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے والدین ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہے، ایک آدمی مر گیا اس کی اپنی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں کچھ بھی ہے اور والدین بھی ہیں، تو والدین کو 6واں ملے گا، باقی اولاد کو ملے گا، جیسے اوپر ابھی ضابطہ بیان ہو گیا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اولاد نہیں ہے، والدین ہیں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کی اپنی اولاد نہیں اور اس کے وارث اس کے والدین ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 ملے گا۔ 1/3 کا مطلب ہے پورے مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو دے دو۔ جب ایک ماں کو دے دیا تو قرآن والد کے حصے کے بارے میں خاموش ہے، مطلب 2 حصے والد کو مل جائیں گے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی اس کے اولاد کوئی نہیں ہے، ماں باپ ہیں، تو ماں کو 3 ملے گا اور 2 حصے والد کو مل جائیں گے۔ اور اگر میت کا بھائی ہو، اولاد تو نہیں لیکن بھائی ہو، تو پھر ماں کو 6واں ملے گا، وصیت کے بعد، جو اس نے وصیت کی ہوگی یا قرض کے بعد۔ دیکھیے یہاں وصیت کا ذکر پہلے ہے، قرض کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ شرعی ضابطے میں سب سے پہلے کفن دفن ہے، پھر قرض ہے، پھر وصیت ہے، تو یہاں وصیت کو پہلے لائے، قرض کو بعد میں لائے، جبکہ ادائیگی میں قرض کا نمبر پہلے ہے، وصیت بعد میں۔ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جتنا اس نے مال چھوڑا قرض اتنا ہی ہے یا قرض زیادہ ہے، تو کوئی وصیت نہیں پوری کی جائے گی کہ فلاں کو اتنا دے دو، قرض ہی
پورا نہیں ہو رہا تو وصیت کیسے نافذ کریں گے؟ وصیت تو قرض سے بچنے والے مال کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہاں وصیت کو مقدم کیا اس وجہ سے کہ وصیت کا اکثر مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وصیت تو اضافی کسی کو دینا ہوتا ہے، اور قرض کے تو مطالبے والے قرض خواہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا وہ تو وصول کر کے چھوڑیں گے، تو اس لیے اہتمام کے لیے وصیت کو پہلے ذکر فرما دیا۔ 1/3 کے اندر اگر قرض سے مال بچ رہا ہے اور میت نے وصیت کی کہ بھئی اتنا فلاں کو دے دینا، فلاں دینی کام میں لگا دینا، 1/3 کے اندر وصیت پورا کرنا ورثاء پر واجب ہے۔ اگر ایک آدمی نے وصیت کی ہے اور قرض سے مال بچ رہا ہے تو 1/3 کے اندر وصیت پوری کرنا ورثاء پر واجب ہے۔ اس سے زیادہ کی ہے میرا سارا مال دے دو، آدھا دے دو، 2/3 دے دو، تو 1/3 کے اندر تو پورا کرنا واجب ہے۔ اس سے اوپر کے لیے پھر وہی شرائط ہیں، سارے ورثاء راضی، حاضر، بالغ ہوں، راضی بھی ہوں، موجود بھی ہوں، بالغ ہوں، ان کی رائے کا اعتبار ہو، تو پھر اس کی وصیت کو 1/3 سے زیادہ بھی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سب راضی نہیں ہیں تو پھر نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کا کتنا حق ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ تمہارے والدین، اولاد، تم نہیں جانتے کہ تمہارے زیادہ قریب کون ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہذا تم اس میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اس لیے کہ عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے۔ عقل بہت چھوٹی سی ہے، شریعت کے احکام بہت بڑے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے پہلے محض عقل جو ہے، خالص عقل، اس کو چھٹی دے دو۔ چھٹی کا مطلب ہے کہ بھائی عقل کے زاویے سے مت سوچو، شریعت کے زاویے سے سوچو۔ یہیں سے بنی اسرائیل کو ٹھوکر لگی، دیکھو نا، ان کے ہاں بندہ قتل ہو گیا اور فیصلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ انہوں نے عقل کے دائرے میں سوچا کہ میت کا پتہ چلانے اور فیصلہ کرنے کے لیے گائے کا ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دونوں کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے طے تھا کہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک حصہ مردہ کے ساتھ لگاؤ، وہ بول اٹھے گا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو موزوں کا مسح پاؤں کے نیچے ہوتا، جبکہ شریعت کہتی ہے جس نے موزے پہنے ہیں سردیوں میں اور وہ مسح کرنا چاہتا ہے وہ 3 انگلیوں کی مقدار موزوں کے اوپر اپنی انگلیاں پھیرے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں عقل تو کہتی ہے کہ تلوا نیچے لگتا ہے، اگر اس کو صاف کرنا مقصود بھی ہے تو نیچے ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ہم تو حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح وضو بھی، یہ دیکھو آدمی کا پورا جسم پاک ہے تو پھر دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا جسم ناپاک ہے تو پورا دھونا چاہیے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے بازوؤں سمیت ہاتھوں کو دھو لو، چہرے کو دھو لو، پاؤں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، یوں ہوگا تمہارا پورا بدن پاک شمار ہوگا۔ اس کو امر تعبدی کہتے ہیں، یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو شریعت جو ہے اسی کے ضابطے پر ہم نے چلنا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے، سب سے پہلے قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کے غیبی احکام پر بس مانتے ہیں، اللہ نے اتارا ہے، حکمتوں کے ہم پابند نہیں ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں، خوب حکمتوں والے ہیں۔ اور آگے میاں بیوی کا حصہ ہے۔ ایک آدمی کا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور یا شوہر کا، پہلے شوہر کا حصہ ہے، تو فرمایا کہ تمہارے لیے نصف ہوگا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہیں۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، پورے مال کا آدھا شوہر کا ہو جائے گا، لیکن اگر مرحومہ کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھائی ملے گا، 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ، جتنا مال ہے اس کے 4 حصے کرو، 4 میں سے 1 حصہ شوہر کو دے دیں گے، باقی جو ہے اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا بچے کو 2 گنا ملے گا اور بچیوں کو 1 گنا ملے گا۔ تو وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی یا قرض کے بعد
بیویوں کو کتنا ملے گا؟ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تو فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، عورتوں کے لیے چوتھائی ہوگا، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کر مرو گے، خاوند جو چھوڑ کر مر گیا، کب چوتھائی؟ اس وقت ملے گا ان لم یکن لکم ولد، اگر مرنے والے شوہر کی اولاد نہیں ہے۔ جب اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھائی ملے گا، پورے مال کا چوتھا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر بیویوں کو 8واں ملے گا، پورے مال کے 8 برابر حصے کر کے ایک بیوی کو دیا جائے گا۔ وصیت کے بعد یا قرض کے بعد، یعنی وصیت کا بھی نفاذ کریں گے، قرض کی ادائیگی کریں گے، اس کے بعد میراث کی تقسیم ہے۔ کلالہ ایک لفظ ہے جو میراث میں استعمال ہوتا ہے۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کے اصول و فروع نہ ہو۔ اصول کہتے ہیں اوپر، ماں باپ، اوپر کا رشتہ، دادا نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اور فروع کہتے ہیں نیچے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، والدین بھی نہیں، کوئی اولاد کا سلسلہ بھی نہیں ہے، اگرچہ بہن بھائی ہوں، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اصول اور فروع نہیں ہے، والدین اور اولاد کچھ بھی نہیں ہے، تو یا بہن بھائی ہیں یا نہیں ہیں، اس کو شریعت میں کہتے ہیں کلالہ۔ تنہا کو کہتے ہیں، اصول و فروع اس کے کچھ نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے وہ کلالہ ہے، یا کوئی عورت ہے اور اس کے کوئی اصول و فروع نہیں ہے، وہ کلالہ ہے، تو اور اس کے بہن بھائی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا، بہن بھائیوں میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ایک ثلث میں شریک ہوں گے، یعنی اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو ان کو ثلث میں شریک کر دیں گے، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، زیادہ ہیں تو پورے مال کے 3 حصے کر کے ایک ان کو دے دیں گے، وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ ماں شریک بھائیوں کے بارے میں ہے، اور تفاسیر یہ بتاتی ہیں کہ یہ ماں شریک بھائیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ حقیقی بھائی کا جو حصہ ہے وہ پھر اس ضابطے سے تقسیم ہوتا ہے کہ بھائی کو 2 گنا ملے گا، بہن کو 1 گنا ملے گا۔ تو ایک ہوتے ہیں حقیقی بھائی بہن، جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کو کہتے ہیں حقیقی بھائی، حقیقی بہن، اس کو عینی بھی کہتے ہیں میراث کی اصطلاح میں، میراث کی کتابوں میں عینی بھائی، عینی بہن، حقیقی بھائی، حقیقی بہن لکھا ہوتا ہے۔ ماں باپ ایک ہوں، ایک ہوتے ہیں باپ شریک، باپ ایک ہے، ماں جدا جدا، اس کو کہتے ہیں علاتی بھائی یا علاتی بہن، باپ شریک بہن، اور ایک ہوتی ہے ماں شریک بہن یا ماں شریک بھائی، اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی یا اخیافی بہن۔ تو یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، عینی حقیقی یا علاتی باپ شریک یا اخیافی ماں شریک۔ تو یہ آیت ماں شریک کے بارے میں ہے۔ ماں شریک بہن بھائی برابر کے مستحق ہوتے ہیں، بہن کو 1 گنا اور بھائی کو 2 گنا والی بات نہیں ہوتی ہے، باقی ہر جگہ بہن کو 1 گنا ملے گا اور بھائی کو 2 گنا ملے گا۔ فرمایا وصیت کے بعد، قرض کے بعد کسی کو نقصان نہ دیا جائے وصیت میں کہ سارا مال صدقہ کر دیا، کسی کا میراث میں حصہ کم زیادہ کر دیا، کسی کو نقصان کر دیا، ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اللہ خوب جاننے والے بڑے بردبار ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی اور حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ میراث کے بارے میں اہم احکام تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔